والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ الروم اور اس کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے. اس آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. بر اور بحر، بر اس کا معنی خشکی، بحر اس کا معنی تری، سمندر، دریا. تو فرمایا کہ بر اور بحر میں فساد برپا ہو گیا. کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے جو برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، اس وجہ سے زمینوں پر، خشکیوں پر، سمندروں میں، بر و بحر، ہر جگہ پر ایک فساد برپا ہے. اس فساد سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس فساد سے مراد کہ دنیا میں جو آپ کو اس زمین پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، معیشت کی تنگی، یہ ہے وہ فساد جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ ہے کہ جو اس وقت تمہیں معیشت کی تنگیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور مسائل اس کا سامنا ہے، اس کو فساد کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا سبب بیان کیا کہ سبب کیا ہے. سبب بتایا کہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رب کائنات نے انسانوں کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے حوالے کر دیا. فرمایا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا مزہ چکھایا ہے لوگوں کو. یعنی جب انسان اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے دین اور اس کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اس کے دین سے دور ہٹتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ پھر مزہ چکھاتا ہے، عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے، تکلیفیں پیدا کر دیتا ہے، پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے، مسائل جنم لیتے ہیں، سکون نہیں ہوتا پھر زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے جب یہ اس کا بنایا ہوا بندہ، اس کا بنایا ہوا یہ انسان، یہ مخلوق اس کا بندہ اس کی زمینوں پر رہتے ہوئے اس کی بات ہی نہیں مانتا، اس کا کہنا نہیں مانتا. وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو کرتے نہیں، جن چیزوں سے وہ روکتا ہے اس سے روکتے نہیں. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ ناراض ہو کے یوں زمینوں پر فساد برپا کر دیتا ہے. کبھی تمہیں ادھر سے پریشانی، کبھی تمہیں ادھر سے پریشانی، کبھی سامنے سے پریشانی، کبھی پیچھے، کبھی زمینوں کے نیچے، کبھی آسمانوں کے نیچے، پریشانی ہی پریشانی، مسائل ہی مسائل، نت نئے انداز کے اندر ٹینشن، ڈپریشن، اور اللہ کے عذاب جو ہیں وہ ایسی قوموں کا پھر مقدر بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ
زمین پر رہتے ہوئے کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. جانتے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیسے پتا چلے کہ تو اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میری ناراضگی اگر تم جاننا چاہتے ہو زمین پر تو میں لوگوں کے اوپر برے لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہوں. میں برے لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے. اسی طرح بعض محدثین نے بھی بیان کیا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے, سب سے بڑی چیز سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی اور عظیم چیز اللہ کی رضا ہے. رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کا راضی ہونا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. اگر ہم سے اللہ ناراض ہو جائے تو کون سی جگہ ہے, وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پر تمہیں کوئی پناہ گاہ ملے گی؟ زمینیں اللہ کی ہے, آسمان اللہ کے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا. آپ کا اور میرا کیا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ تیرا اور میرا یہ وجود بھی, یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جو زندگی تیرے اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے. تیری سانسیں نکل رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, کس کی؟ اللہ نے دیا ہے. تیرا اور میرا ہے کیا؟ اس اللہ کو ناراض کر لیا تو کچھ بھی نہیں رہا. اس اللہ کو تو نے ناراض کر لیا, تو نے اللہ کو ناراض کر لیا تو تباہی اور بربادی کو تو نے اپنے نصیب میں لکھ لیا. اور اگر تو نے اللہ کو راضی کر لیا, اپنے رب کو راضی کر لیا, اپنے مالک کو خوش کر لیا, تو نے دنیا کی بھی کامیابی پالی اور آخرت کی بھی کامیابی پالی. سب کچھ اللہ کی رضا میں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے. آپ دفتروں میں کام کرتے ہو, بلدیہ میں کام کرتے ہو, آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہو, آپ نہ جانے کہاں کہاں ڈیوٹیاں نوکریاں کرتے ہو, آپ کوشش کرتے ہو مدیر کو خوش کر لیں, آپ کوشش کرتے ہو کفیل کو خوش کر لیں, آپ کوشش کرتے ہو آپ کا جو بڑا ہے, آپ کا مراقب, آپ اس کو خوش کر لیں. اس کو خوش کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اس کو دکھا دکھا کے آپ کام کرتے ہیں. کفیل دیکھ لے, مدیر دیکھ لے, مراقب دیکھ لے کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں. کیوں دکھاتے ہو؟ تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا راضی ہوگا تو کیا کرے گا؟ بھئی میری تنخواہ بڑھ سکتی ہے, میری نوکری میں میرے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. بندوں کو راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور ہم لگا دیتے ہیں, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی محنت کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. اور اللہ تو ہر جگہ وہ دیکھتا ہے. اللہ تو ہر جگہ پہ دیکھتا ہے. کہیں اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ زمینوں کے نیچے چلے جاؤ, وہاں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہیں چٹانوں کے اندر, کہیں وہاں خفیہ خانوں کے اندر کہیں چلے جاؤ, کہیں غاروں کے اندر چلے جاؤ, کہیں اندھیروں کے اندر چلے جاؤ, دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, اللہ کی نظر سے تم کہیں نہیں بچ سکتے. ہر جگہ پر تمہیں اللہ دیکھتا ہے. تم دن کی روشنی میں کوئی کام کرو یا رات کے اندھیروں میں کوئی عمل کرو, دونوں ہی چیزیں اللہ کے سامنے ایک ہی طرح بالکل واضح ہیں. اللہ کی رضا کے لیے, اس خالق اس مالک کی رضا کے لیے ہمارا عمل ہو, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا ایک ایک عمل اس اللہ کی رضا کے لیے. یہ اگر آپ کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اس چیز کو اختیار کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارا جینا, اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارا مرنا, اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارا رزق, اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہاری صحت تندرستی, اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہاری دنیا کی کامیابیاں, اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہاری دنیا کی خوشیاں, اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا کے غم کا جانا, اللہ کے ہاتھ میں ہے تیری بھوک کا مٹنا, اللہ کے ہاتھ میں ہے تیری پیاس کا مٹنا, اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے رات کا آرام, اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرا دن کا کام, اللہ کے ہاتھ میں ہے تیری معیشت, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس چیز کو بھی دیکھو گے ہر چیز اس اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اب اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو بھئی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہے سب کچھ. اس پوری کائنات کی بادشاہت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمینیں اس کے ہاتھ میں ہیں, آسمان اس کے ہاتھ میں ہیں, بادل اس کے ہاتھ میں ہیں, برستی ہوئی بارش اس کے ہاتھ میں ہیں, بہتے ہوئے پانی اس کے ہاتھ میں ہیں, زمین اس سے اگتی ہوئی کھیتیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. واللہ جس چیز کی طرف بھی نظر دوڑاؤ گے ہر چیز کے اوپر اگر قبضہ قدرت ہے تو وہ اللہ کا ہے. اب اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم اس سے دور دور اس کی عبادت, اس کی اطاعت, اس کا کہنا ماننا, اس کے دین کے مطابق چلنا, انسان تیار نہیں اس کے لیے. اور کہتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں, پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں, مسائل حل ہو جائیں, بیماریاں جاتی رہیں, نوکری کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, میری معیشت ٹھیک ہو جائے, میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے, میری جناب جو اس وقت معیشت ڈاؤن جا رہی ہے اس کو میں بہتر کر لوں. اللہ سے دور رہ کے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے تعلق توڑ کے اللہ کو ناراض کر کے تم اپنی معیشت کو بہتر کر لو گے, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ کو ناراض رکھ کے تم اپنے معاملات کو سدھار لو گے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں ہو سکتا. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دماغ کو, تمہارے دل کو سکون مل جائے اللہ کو ناراض کر کے نہیں ہو سکتا. اگر سب آسانیاں مل سکتی ہیں وہ اللہ کو راضی کر کے مل سکتی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جاؤ اللہ کا قرآن پر سورہ طٰہٰ میں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم ہم سے اعراض کرو گے نا, ہمارے دین سے, ہماری عبادت سے, ہماری نماز, ہمارے قرآن سے تم منہ پھیرو گے, تم دور ہٹو گے, تم ہمیں ناراض کرو گے, ہمارا غضب ہوگا, ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے, زمینیں تمہاری زرخیز ہوں گی, تمہاری زرخیز زمینیں تمہاری ضرورت, تمہاری حاجت کو پورا نہیں کریں گی, ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے, تمہاری صحت, تمہاری تندرستی, ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہم بیمار کر کے رکھ دیں گے, ہم مصیبتوں, تکلیفوں اور پریشانیوں میں تمہیں مبتلا کر کے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اس رب نے فرمایا اگر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں نا یہ ہمارے مرجھائے ہوئے چہرے اور ہماری یہ کاروباری مسائل, تجارت کے مسائل اور ہماری نوکریوں کے مسائل اور ہماری یہ ساری پریشانیاں اللہ سے دور رہ کر ختم ہو جائیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. بیٹھے ہیں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے, وہ جی آپ یوں کر لو معیشت ٹھیک ہو جائے گی, آپ یہ کر لو معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ادھر یہ کر لو ادھر وہ کر لو, اس طرح جناب جو ہے نا پلان یہ کر لو, ترتیبیں لگا لو, تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے, تمہارے یہاں پر جو ہے جو مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارے لیے جنم رہ رہی ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا جب تک اللہ سے وفا نہ کرو گے, جب تک اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کرو گے, جب تک تم اللہ کے دین پر نہیں رہو گے, جب تک تم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرو گے, یہ تمہارے مسائل ختم ہونے والے نہیں. آج ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. محدثین نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی اگر جاننا چاہتے ہو تم سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے, اللہ تمہیں بیکار کاموں میں الجھا دے گا. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. تمہارے معاملات کو منتشر کر دے گا, تمہارے لیے نیت آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی ٹینشن اور ڈپریشن. اس چیز کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یارو پریشانی کیوں ہے, آخر یہ ٹینشن کیوں ہے, آخر یہ ڈپریشن کیوں ہے, آخر اتنا فساد اور اتنی پریشانیاں اور اتنے مسائل کیوں ہیں. کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے آپ کو. ہم کوسنے لگ جاتے ہیں ہمارے جو حکمران ہمارے اوپر اچھے نہیں آئے, ہمارے اوپر حکومتیں کرنے والے لوگ اچھے نہیں آئے جی, ہمارا جناب اس دفعہ جو حکومتیں آئی ہیں ان حکومتیں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے جی, حکمران گندا ہے, فلانا گندا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں ان حکمرانوں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنی عبادت کو دیکھیں, اپنے اطاعت کو دیکھیں, اپنے دین کو دیکھیں, اپنی شریعت کو دیکھیں, اپنا اور اپنے رب کا تعلق دیکھیں. ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں. آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں, کئی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فساد زمینوں کے اوپر برپا ہے نا, یہ جو پریشانیوں نے آپ کو ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے نا, کئی وجوہات مسلمانوں میں نظر آتی ہیں.
جن میں ایک بڑی وجہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہم پاکستان ہندوستان کے رہنے والے، ہمارے مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں، جو ان کے عقیدوں کے اندر گند ہے، معاذ اللہ، اتنا گھٹیا عقیدہ کہ شاید کسی وصاف کا مشرکین کا عقیدہ اتنا گھٹیا نہیں تھا کہ جتنا آج ہمارے مسلمانوں کے عقائد کے اندر خراب کیا۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں اور غیر اللہ کے گھروں کو آباد کر رکھا۔ اللہ کے در پر سجدے کرنے والے کم ہیں، اور غیر اللہ کو سجدے کرنے والے، قبروں کو سجدے کرنے والے، مزار والوں کو سجدے کرنے والے، دربار والوں کو سجدے کرنے والے، انسانوں کو سجدے کرنے والے، آج ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ پریشانیاں اس اللہ کے در کو چھوڑ کے، مسجدوں کو چھوڑ کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے، حجر و شجر کے سامنے گرے ہوئے، پتھروں کے سامنے گرے ہوئے، انسانوں کے سامنے گرے ہوئے، قبروں کے سامنے گرے ہوئے، ان کو سجدے کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے وہاں ایک سرکار ہے، میرے اپنے گاؤں میں رہتے، میں اس کو پرانا جانتا تھا، اور اس دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ اس کی رہائش پر دربار بنا ہوا، اور میں نے کہا یہ تو وہ فلاں، ساری زندگی ہم نے اس کو دیکھا، یہاں پر ایک موچی ہوا کرتا تھا، وہ جوتے سلائی کیا کرتا تھا یہاں اس دروازے کے باہر بیٹھ کے، تو یہ اب دربار بنا، یہ کیا؟ کہنے لگے جی وہی موچی جو جوتے سیا کرتا تھا کسی دور میں، وہ آج کل بابا ولی محمد سرکار بن کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یار اس کو میں پرانا جانتا ہوں، وہ کبھی میں نے زندگی میں اس کو مسجد میں دیکھا تھا ہم نے، وہ آج کیا بنا؟ اور کہتے ہیں وہ بہت بڑا بابا بن چکا ہے، اندر دیکھیں اندر دربار بنا ہوگا، لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں، اور لوگوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم دن میں آ کر ایک دفعہ میرا دیدار کر لو، تمہاری 5 وقت کی نماز تمہیں معاف ہو گئی۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے، اللہ کی قسم کوئی بات ہوا میں نہیں کر رہا، اگر کوئی دیکھنا چاہے ثبوت آئے میرے سامنے، میں دکھاتا ہوں۔ اب ایسی قوم پر اللہ ناراض نہیں ہوگا، ایسی قوموں پر اللہ کا غضب نہیں آئے گا، ایسی قوموں کو اللہ کی گرفت نہیں آئے گی، ایسی قوموں کے اوپر تباہی، بربادی، مسائل، پریشانیاں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، نمازیں چھڑا دی ان کی۔ وہ ایک بندہ پکا نمازی تھا، مسجد میں جاتا تھا، وہ مرید ہو گیا، بدقسمتی اس کی، اور جب اس کا مرید ہو گیا تو پھر اس نے نماز چھڑا دی، کہا بس ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ہمیں دیکھو تمہاری نماز ہو گئی، تم نے ہمارا دیدار کر لیا، بس نماز کی چھٹی۔ اگر یہ وہی ہے جو کبھی مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو اپنے مرید جو اس نے بنایا شیطان ہے، شیطان، اس شیطان نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی، اب جو اس کے پیروکار بنیں گے وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو سجدے کرتے جا کے۔ وہ جو ساری زندگی جوتے سلائی کرتا رہا، وہ جو ساری زندگی اس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے دین پر نہیں چلا، آج وہ لوگوں کو کہتا ہے مجھے آ کر سجدے کرو۔ آج قوم اس کو سجدے کر رہی ہے، کس کو چھوڑ کے؟ اللہ کو چھوڑ کے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو داتا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو غریب نواز ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے سامنے جھکے ہوئے جو 2 ٹکے کا آدمی ہے، اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ پھر ایسی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ اگر ہمارے ایمان درست ہوتے، اللہ کا ڈر ہوتا، تقویٰ ہوتا، عبادت ہوتی، اطاعت ہوتی، زمینیں تمہارے لیے برکتیں اللہ کی قسم نکالتی، زمینوں سے برکت نکلتی، آسمانوں سے برکت نازل ہوتی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے وعدہ کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کا وعدہ۔ اے دنیا والو، اگر تمہارا ایمان درست ہو اور تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا؟ اللہ کا وعدے پر ہمارا یقین ہی نہیں۔ اگر اللہ کے وعدے پر یقین ہو، ہمارا ایمان درست ہو، ہمارا عمل درست ہو، ہم صرف اس ایک اللہ سے جڑ جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سورۃ الحج کی یہ آخری آیتیں پڑھ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس سے جڑ جاؤ، اس سے جڑ جاؤ، اس سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ ہے تمہارا مولا۔
وہ ہے تمہارا مولا، وہ ہے تمہارا مالک، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا الہ، وہ ہے تمہارا مددگار، وہ ہے تمہارا مشکل کشا، وہ ہے تمہارا حاجت روا، وہ ہے تمہاری مدد کرنے والا، وہ ہے تمہیں نوازنے والا، وہ ہے تمہاری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بہتر اللہ ہے، سب سے بہتر اللہ ہے۔ اور اس اللہ سے ہمارا تعلق، اس اللہ سے ہمارا تعلق دیکھ لیں۔ اس نے کہا مجھ سے جڑ جا، میرا بن جا، میرا عابد بن جا، میری عبادت کرنے والا بن جا، میری اطاعت کرنے والا بن جا، میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن جا، میں تیرے ہر کام میں تیرا مددگار بن جاؤں گا۔ آج اس سے دور ہیں درباروں، مزاروں، سرکاروں، ان کے پیچھے لگ، اللہ کہتا جا لے لے اور ان کی پوجا لے لے پھر ان سے۔ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں، ان کے نام پر ککڑ بھی جاتے ہیں، بکرے بھی جاتے ہیں، کھیریں بھی پکتی ہیں، ہر مہینے پکتی ہیں، حلوے نیازیں بنتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے کوئی صدقات دینا، کوئی خیرات کرنا، کوئی زکوٰۃ دینا، کوئی عشر دینا، اس کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے پھر معیشت تباہ کر کے رکھ دی واللہ، اور ہر طرف بے سکونی، بے سکونی۔ میں ابھی آیا ہوں، یہ ابھی آج 4 دن ہوئے مجھے آئے ہوئے پاکستان میں، واللہ ہر طرف بے رونقی، ہر طرف ٹینشن۔ یہی حال انڈیا میں، یہی حال بنگلہ دیش میں، یہی حالات مسلمانوں تمہارے ملکوں میں جدھر بھی جاؤ گے یہی ٹینشن ہے۔ انڈیا سے کوئی آتا ہو کہتا جی ٹینشن بڑی ہے، گھر میں ٹینشن، ہر طرف جو ہے پریشانیاں، نحوست۔ جس گھر میں جاؤ، واللہ جس علاقے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس علاقے کے اندر بھی جا کر دورہ کرو یا کسی کے گھر میں بھی جا کر دیکھو، نحوست ہے، نحوست واللہ، اور بے رونقی ہے، بے رونقی۔ ایک تو عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ یہ دیکھو۔ دوسرا ایک چیز جو ہمیں سامنے آتا، جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے نا، جو دین شریعت اللہ کے نبی نے دیا تھا، اس کے پابند نہیں ہے، اس کے پابند نہیں۔ آج میں کہہ رہے تھے ٹائم بھی 10 بجے تک ہے نا، تو ٹائم بھی تھوڑا ہی 45 منٹ کا درس ہے آج، تو بالاختصار کہ ہمارے وہاں پر لوگوں کی حالت یہ جو اصل دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس پر نہیں ہے۔ آج بدعات ہے، سنت کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ بدعات نے لے لی ہے۔ جو شریعت اللہ کے نبی دے کر گئے، جو نماز کا طریقہ اللہ کے نبی دے کر گئے، جو عبادت کا طریقہ نبی دے کر گئے، ان سارے طریقوں کو چھوڑ کے کسی نے اپنے امام، کسی نے اپنے مولوی، کسی نے اپنے مفتی اور کسی نے اپنے جناب کسی جس کو اس نے پیر بنایا ہے اس کے مطابق اپنے دین کو لے لیا اور اس کے مطابق سارے عمل کرنے شروع کر دیے۔ آپ حدیث پڑھ کے سناتے ہو جناب حدیث کے اندر طریقہ عبادت کا یہ ہے، وہ جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے امام صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے اصل میں آپ وہابی لوگ ہو، ہم وہابیوں کی بات نہیں مانتے۔ وہابی کہہ کر بات کس کی ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، سنیے ذرا توجہ کیجئے گا، کسی کو وہابی کہہ کر اس بندے کی بات کو نہیں جھٹلا رہا بلکہ وہ محمد رسول اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ قرآن کی آیات، یار یہ دیکھو یہ احادیث اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، انہیں نہیں جی ہم نہیں اس کو مانتے، صاف کہہ دیتے، کہتے ہم اس کو نہیں مانتے۔ او بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اصل میں جی ہمارے فلاں امام صاحب جو ہے نا وہ ان کے مطابق ہماری فقہ کے مطابق معاملہ، مسئلہ، طریقہ عبادت کا وہ کچھ اس طرح ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انکار کس کا کر رہا ہے؟ اس رب کی بات کا اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔ اپنے الزام میں، اپنے گمان میں اس سامنے والے مولوی صاحب کی بات کا انکار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں انکار کس کا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں اللہ کی باتوں کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے۔ اب ایسی قوموں کے اوپر برکت نازل ہوگی،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ٹھکرا دیں اور یہ کہیں ہمارا امام، ہمارا مذہب، ہماری فقہ اس پہ کہ نہیں چل سکتا، تو پھر اللہ کہتا پھر چلو جاؤ، اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو پھر مجھے بھی تمہاری یہ محبت اور دوستی قبول نہیں ہے۔ اور ایسی عبادات کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا کہ جو عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق نہ ہو، آپ کتنا مرضی اس کو خوبصورت کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی عبادت قدر والی ہے جس عبادت کو آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب محبوب ہیں تو پھر عمل بھی کس کا محبوب ہوگا؟ اللہ کو، اپنے محبوب کا۔ اللہ کس عمل کو پسند کرے گا؟ نہیں سمجھا؟ اللہ کو کون سا عمل اچھا لگے گا؟ جو محبوب کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو محبوب کے طریقے کو اپنائے گا اللہ کو وہ بھی بڑا پسند ہے، جو محبوب کے طریقے کو، اور جو محبوب کے طریقے کو چھوڑے گا اللہ کو اس سے کوئی محبت نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر محبت الہی اگر تم پانا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، ان کے طریقے کے مطابق عمل کرو، جو چیز انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق چلو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لگے رہو، پھر تباہی، نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے بھائیو، نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ سنت رسول کو چھوڑ کر، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ان سنتوں کو چھوڑ دیا، بدعات کو ایجاد کر لیا، وہ طریقے ہماری قوم نے ڈھونڈ لیے کہ جو پیچھے کسی نے، نہ ہمارے نبی نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ان کے بعد کسی نے قرون اولیٰ کے یہ سارے جتنے بھی لوگ، کسی نے وہ عمل نہیں کیے جو آج واللہ 2016 کے اندر ہمارے مسلمان 2015، 14، 13، 12، 11، 10 کے پیچھے سارے سال نئے نئے طریقے عبادت کے جو نکال لیے گئے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے اوپر ڈٹے ہوئے اس طرح ہیں جیسے اصل دین یہ، جبکہ اس کا دین سے دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور جو سنت ہے اس کو ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، یہ نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ لہذا یہ اسباب ہیں اس تباہی کے، اس بے چاری کے، اس بے سکونی کے، اس اللہ کے عذاب کے آنے کے، اس زمین کے اوپر یہ جو فساد برپا ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اللہ کی قسم یہ سبب ہے، یہ ہماری خطائیں، یہ ہمارے گناہ، یہ ہماری بدی، یہ ہمارے جرم، یہ سبب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اس فساد کو برپا کر دیا۔ گناہ، آج گناہ کرتے ہوئے میں ذرا برابر خوف نہیں آتا، گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم نے اس زمین کو بھر دیا، فحاشی اور بے حیائی عام۔ اب ایسی قوموں کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کا غضب آئے گا؟ کہ جہاں پر عورتوں کے پردے اڑ جائیں، جہاں پر عورتوں کے لباس مختصر ہو جائیں، جہاں پر عورتیں بے حیا ہو جائیں، اور جہاں پر ان کے مرد دیوس بن جائیں، جہاں پر ان کے مرد بے غیرت بن جائیں کہ ان کی عورتیں بے پرد ہو کے بازاروں میں گھومیں، ان کی عورتیں اپنے چہروں کو ننگے کر کے بازاروں میں گھومیں، ان کی عورتیں نت نئے فیشن کے ساتھ بازاروں میں لہکتی پھریں، تو پھر اللہ کے عذاب میں آئیں گے تو اور کیا ہو؟ گھروں کے اندر فلمیں، ڈشیں، گانے، موسیقیاں۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہاں بیٹھے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھ لوں کتنے بھائی ہیں جو فلم نہیں دیکھتے ہیں، میں کہوں پہ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو۔ وہ بھائی جو کہتے تھے ہم نہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، نہ ہم فلم دیکھتے ہیں، نہ ہم گانا سنتے ہیں، نہ کوئی موسیقی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں تو ممکن ہے تھوڑے لوگوں کے ہاتھ کھڑے، میں کرواتا نہیں، میں صرف ایک مثال کرتا ہوں، میں کسی امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا آپ کو، جانتا ہوں میں اسی جگہ پر رہتے، اسی زمین پر رہتے ہیں. جاؤ نا دیکھو، جا کر چھتوں کے اوپر چڑھ کے دیکھو، وہ ٹوکرے جو رکھے ہوئے ہیں، تاریں لگی ہوئی ہیں، کیبلیں لگی ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، اس گاؤں میں وہاں پر ایک بندے نے کیبل کا کاروبار شروع کر رکھا ہے. میں نے کہا کتنے گھروں میں؟ کہتا جی سارے گھروں میں ہے. یعنی اس گاؤں کے اندر اگر 2000 گھر ہیں، 2000 گھروں میں سے بقول اس کے کوئی 15 یا 20 گھر ہوں گے جن گھروں میں یہ کیبل نہیں گئی ہوئی، باقی تقریباً سارے گھروں میں یہ گند کی کیبل لگی ہوئی ہے. اگر آپ ایک شہر کا تجزیہ کریں، ایک شہر کے اندر اگر وہاں پر 10,000 گھر ہیں تو 10,000 گھروں کے اندر یہ کیبل پہنچی ہوئی، اور اس کیبل کے ذریعے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی اور فحاشی کے اڈے گھر گھر میں کھلے ہوئے ہیں. اب اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کے عذاب آئے گے. قرآن دیکھیں نا، سورۃ النور میں ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. سورۃ النور میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. یہ اللہ کا قرآن ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم کسی مفتی کی بات نہیں کرتے، ہم کسی فقہ کی بات نہیں کرتے، آپ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروانے ہیں. آپ کو آپ کا رب بتا رہا ہے تم پریشان کیوں ہو، تمہارے لیے تکلیفیں کیوں ہیں، تمہارے لیے مصیبتیں کیوں ہیں، تمہارے لیے یہ بدامنیاں کیوں ہیں، تمہارے لیے یہ چاروں طرف، یہ جو تمہارے لیے چاروں طرف بدامنی اور بے سکونی اور تمہاری زندگیوں کا امن اور راحت اور سکون اور تمہاری معیشت کی تنگی، تمہارے حالات کی خرابی، تمہارے رزق کے معاملات، تمہاری یہ نوکری کے معاملات، تمہارے یہ کفیلوں کے معاملات، تمہارے یہ کاروبار کے معاملات، تمہاری یہ زندگی کی سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ بتاتا ہے، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اس کے اسباب ہیں. اس پہ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے. قرآن و حدیث بتا رہا ہے لوگوں تمہارے عقیدے ٹھیک نہیں. قرآن و حدیث بتا رہا ہے کہ تم نے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا. قرآن و حدیث بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا. قرآن و حدیث بتا رہا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا، اس لیے اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. فرمایا کہ جب لوگ پسند کرتے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. کہاں؟ فی الآخرہ نہیں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، پہلے دنیا پھر آخرت کے اندر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورۃ النور، سورۃ النور کی آیت غالباً آیت نمبر 19 ہے. یہ آیت جا کر دیکھیں، پڑھیں. اس خالق نے، اس مالک نے واضح کر دیا، فرمایا اگر یہ فحاشیاں اور بے حیائیاں اس زمین پر تم پھیلاؤ گے تو پھر تمہارے لیے اس زمین کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئیں گے، اور جب تم مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو وہاں بھی دردناک عذاب. اب کہو نا کسی کو چھوڑ دو یار، یہ فحاشی بے حیائی، اللہ کے بندو تمہیں سکون ملتا ہے گانے سن کے، تمہیں سکون ملتا ہے فلمیں دیکھ کے، تمہیں سکون ملتا ہے کوئی ایسے بے حیائی کے کردار دیکھ کے. مسلمان تجھے نہیں ایسا ہونا چاہیے. مسلمان تجھے سکون آئے نماز پڑھ کے، تجھے سکون آئے مسلمان، تجھے سکون آئے قرآن پڑھ کے سکون آئے مسلمان، تجھے سکون آئے تو اللہ کا ذکر کر کے سکون آئے. تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو تو قرآن سے ٹھنڈی ہے، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑے تو اللہ کا ذکر کر کے پڑے، تجھے سکون ملے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ملے. وہ کام ہم نے چھوڑ دیے، نمازوں سے دور ہیں. آج حالت کیا ہے، ہم
اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، شریعت پر عمل کرنے سے دور ہو گئے اور شیطان کی راہ پر چل دیے۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ یہ بھی سورہ نور کی آیتیں جا کے پڑھ لیا کہ اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، اور جو کوئی بھی شیطان کی راہ پر چل پڑے گا تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان تمہیں فحاشی کے حکم دے گا، برے کاموں کے تمہیں حکم دے گا۔ آج امت کس کی راہ پر چل رہی ہے؟ کس کی پیروی کر رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا، رب نے حکم دیا، اس کی بات نہ ماننا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کھلے دشمن کی راہ پر نہ چلنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں برے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہارے لیے اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی برباد کروا دے، آخرت میں بھی اس کے پیچھے نہ لگنا۔ تمہارا دشمن ہے، فحاشی، بے حیائی، برے کام تم سے کروائے گا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ اس اللہ کی مانو، اس رب کی مانو، وہ جو تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں فحاشی سے روکتا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر، وہ روکتا ہے تمہیں فحاشی سے روکتا ہے، تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، تمہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس اللہ کی مانو، وہ اللہ جو تمہارا دوست ہے، وہ اللہ فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین تمہارا دوست، بہترین تمہارا مولا، وہ جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر چلو، اس کی بات مانو، اس شیطان کی نہ مانو، یہ تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے کس کی مانی؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو پھر اس کے پیچھے، اب آئے گی پریشانی، آئیں گی تکلیفیں، آئیں گے مسائل، آئیں گے تمہارے لیے چاروں طرف سے بدسکونیاں، بدامنیاں جو وہ پیدا ہو گئی۔ دیکھو نا آئے دن پتہ ہی نہیں چلتا جی، بندے 70-75 بندے جی ایک بم دھماکہ ہوا مارے گئے جی۔ یہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، پتہ ہی نہیں لگ رہا جی وہ بچے اغوا ہو رہے ہیں جی، بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جی، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پکڑے کو جیل نہیں یار، وہ کوئی الگ مخلوق ہے جو آ کر تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے جائے اور بچوں کو اٹھا کے لے جا کر ایسی زندگی کا مظاہرہ کرے، بچوں کی آنکھیں نکالے، ان کے دل نکالے، ان کے گردے نکالے، ان کے جسم کے اعضاء کاٹ ڈالے، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ یہ تمہارے لیے بدامنیاں، یہ بے سکونیاں، یہ تمہاری حالتیں، کیفیتیں کیوں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، سبب یہ ہے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ نے پھر ایسے درندوں کو ہم پر چھوڑ، درندے کو انسان ہے وہ جو کسی ہسپتال میں جا کر بم پھوڑ دے، انسان ہے جو معصوم خون، معصوم بچے، کتنی ماں کی گود اجاڑنے والے وہ ظالم معصوم بچوں کو اٹھا کر لے جائیں، ان کے ہاتھ توڑ دیں، پاؤں توڑ دیں، سینہ چاک کر دیں، پیٹ تک چاک کر کے ان کے جسم میں سے گردے نکالے، دل نکالے، ان کی آنکھیں نکالے۔ اتنا ظلم، یہ سب کچھ اس قوم کو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے اور بڑے بڑے جناب حکمرانی کے کرسیاں لے کر بیٹھے اور بڑے اپنی اپنی سوچ اور فکر لے کر بیٹھے، مفکرین بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے محققین بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے، اور جی یہ اس طرح کر لو تو ایسے ہو جائے گا، ویسے کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اس اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، وہ تمہارا رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ کوئی بات سمجھاتا ہی نہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ کس نے کہا تھا؟ بات سچی کرتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، ایمان ہے اس پر، زبانی کا نبی ہے، عمل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
کس کی حفاظت کرو؟ اللہ کی حفاظت. کیا مراد؟ دین کی حفاظت. کیا مراد؟ نماز کی حفاظت. کیا مراد؟ شریعت کی حفاظت. تم دین کی حفاظت کرو، تم نماز کی حفاظت کرو، تم اپنی آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی گناہوں سے حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. وہ کام ہم نے کیا. آج نہ نمازوں کی حفاظت ہے، آج واللہ ہے ہماری نہ کوئی عبادت کی حفاظت ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسجد ویران پڑی ہیں، مسجد ویران. وقت مولوی کو سپیکر کھول کے اعلان کرنا پڑتا ہے، اکیلا مسجد میں ہو کوئی آ جائے جماعت کروا لیں. اکیلا ہو مسجد میں، ہے کوئی سننے والا ان مردوں کے شہر میں کہ جو میری آواز کو سن کے مسجد میں آئے اور ہم مل کر جماعت کروا لیں؟ پھر ایسی بستیوں کے لیے پریشانیاں نہیں آئیں تو کیا ہوگا؟ ان اسباب کی طرف غور کریں. ہمیں یہاں پر کئی بھائی ملتے ہیں، جی پریشانی مولوی صاحب بڑے پریشانی، بڑے مسائل ہیں. پریشانی اور مسائل حل نہیں ہو رہے، ہوں گے، ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ آپ اور آپ کے رب کا تعلق کیسا ہے. سب سے پہلی چیز، اور سب سے پہلی چیز کیا دیکھیں؟ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق کیسا ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا اور میرے رب کا تعلق کیسا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت کر کے سکون ملتا ہے اور مزید عبادت کرنے کو دل کرتا ہے. راتوں کو اگر اٹھنا پڑے، چارپائی اچھی نہیں لگتی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اچھا لگتا ہے. رات کی نیند اچھی نہیں لگتی کہ جب ٹائم ہو جائے اللہ کے لیے اٹھنے کا تو پھر دل کرتا ہے میں اپنے اس رب کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں. کیونکہ رب کو بھی یہ پسند ہے کہ اس کا محبوب بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس سے ملاقات کرے. اس کو بھی یہی پسند ہے. وہ اپنے محبوب بندے کو پھر لمبی نیندیں نہیں کرنے دیتا. وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو وہ لمبی لمبی تان کر سونے والے، فجر کو بھی نہ اٹھنے والے، سمجھ کے فجر کو بھی ضائع کرنے والے، یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں. کوئی چار پڑھ کے اللہ پر احسان جتا رہا ہو اور چار پڑھ کے اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہو اور چار پڑھ کے یہ سمجھ رہا ہو میں بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا دیندار. نماز کا ٹائم ہو جائے، تیرا دل دنیا کے کسی کام میں نہیں لگتا، تیرا دل بے قرار ہو جائے مسجد کی طرف جانے کو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو، تیرا دل پھر دنیا کے کاموں میں نہیں لگتا. تیرا دل لگتا ہے تو کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں لگتا ہے. یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کو تجھ سے کیا ہے؟ اللہ کو تجھ سے محبت ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت کسی سے، تو یہ مت دیکھو کہ کسی کے پاس دنیا کتنی ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی بہت دیتا ہے. یہ دیکھو کہ کسی کے پاس دین کتنا ہے. اللہ تعالیٰ دین زیادہ اسی کو دیتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے اس کو زیادہ پیار ہوتا ہے. آج دیکھیں آپ کے پاس اللہ کا دین کتنا ہے. آج دیکھیں آپ اللہ کے دین کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں. آج دیکھیں آپ کا اللہ کی مسجدوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اس کو دیکھیں. جب یہ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لو پھر تعلقات کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جب معاملات کا وہ بھی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر حالات بھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. پھر پریشانیاں آئیں گی، کبھی ادھر سے آئیں گی، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی نیچے، کبھی اوپر سے. آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، کبھی یہاں کی پریشانی، کبھی پاکستان، کبھی ہندوستان، کبھی بنگلہ دیش، کبھی اپنے ممالک، وہاں کی پریشانیاں آپ کا پیچھا کرتے رہے.
اگر ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو واعتصموا باللہ، اللہ جو میں نے پہلے بات کی، اس اللہ سے جڑ جاؤ، اس اللہ کے بن جاؤ، هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اس اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ تمہارا بہترین دوست ہے، هو مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا مولا ہے، وہ بہترین ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تمہارے جب تعلقات اس بہترین مولا سے، بہترین دوست سے، تمہارے حالات سنیں میری یہ بات، آخری باتیں، ٹائم ہو گیا، میری بات غور سے سن لیں، توجہ کر لیں، کام آئے گی، کام آئے گی، آپ کے فائدے کی بات ہے، اپنے رب کے بن جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی زندگی کی یہ سستیاں چھوڑ دو، اس اللہ کے بن جاؤ، اس اللہ کے بننے کے لیے پکے نمازی بن جاؤ، اس اللہ کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان بن جاؤ، اٹھا کرو راتوں کو اٹھ کے بستروں کو چھوڑ کے تنہائیوں میں اس کو پکارا کرو، یا ربی یا ربی یا ربی، تیرے سوا میرے اللہ، میرے رب تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، یا اللہ میں تیرے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے سکون کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر دیکھ رہا تو تیری ذات دیکھ رہی ہے، اے اللہ مجھ فقیر پر رحم کر دے، مجھ فقیر کا اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، راتوں کو اٹھ کے اس کو مناؤ، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے گڑ گڑا، اور اس سے اس بات کی توفیق مانگ کے، یا اللہ یا ربی یا رب العالمین، مجھے ساری جو نیکیاں جو تو نے اس زمین پر سکھائی ہیں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں، یا اللہ ان نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے عابدوں میں سے کر دے، یا اللہ مجھے زاہدوں میں سے کر دے، مجھے صالحین میں سے کر دے، مجھے قانتین میں سے کر دے، مجھے متقین میں سے کر دے، اے اللہ مجھے فائزین میں سے کر دے، اے اللہ مخلصین میں سے کر دے، اللہ سے دعائیں کرے اٹھ اٹھ کر رات کو بھائیو، اور اس سے یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، بس اللہ کے بنے، اور جب آپ اللہ کے بن جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل اللہ حل کرے گا، پریشانی اللہ حل کرے گا، تکالیف اللہ دور کرے گا، یہ جو آپ کو فساد نظر آ رہے ہیں جن کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان فسادوں سے محفوظ رکھے گا، یہ جو آج کل فساد ہے، قتل و غارت کا فساد ہے، بچے اغوا ہونے کا فساد ہے، اور نہ جانے کیا کیا نت نئے انداز میں آنے والی یہ پریشانیاں، ان سے بچنے کا واحد حل اس اللہ سے تیری اور میری دوستی، تیرا اور میرا اس اللہ کے ساتھ، تیرا اور میرا اس اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، بس یہ مضبوط تعلق قائم کر لیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا انشاءاللہ یہاں بھی محفوظ ہے اور مرنے کے بعد میں محفوظ ہے، جیسے اللہ کے نبی کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ہے اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے دین کی، اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور ہر مشکل گھڑی میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔